بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے، کیونکہ زیادہ تر وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب کر رہے تھے تو اس نے آپ کو سلام کیا، مگر آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ پیشاب کر رہے تھے تو آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضو کیا۔ پھر جب آپ نے وضو کر لیا تو ان کے سلام کا جواب دیا۔ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم تیمی سے حاصل ہوئی۔ انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض ہو، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے ایک جوان اونٹ کی بیع سلم کی، یعنی اسے قرض کے طور پر لیا، اور فرمایا جب صدقہ کے اونٹ آئیں گے تو ہم تمہارا اونٹ کا قرض ادا کر دیں گے۔ چنانچہ جب صدقے کے اونٹ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو رافع اس کے اونٹ کا قرض ادا کر دو۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ڈھونڈا تو مجھے ویسا اونٹ نہیں ملا سوائے ایک ایسے اونٹ کے جس نے اپنے سامنے کے چاروں دانت گرا رکھے تھے، جو اس کے اونٹ سے بہتر تھا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسی کو دے دو، کیونکہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو اپنے قرض کی ادائیگی میں بہتر ہو۔ نجرانی کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا، کیا میں کسی درخت کے کھجور کی ان کے پھلنے سے پہلے بیع سلم کروں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کھجور کے ایک باغ کے پھلوں میں ان کے پھلنے سے پہلے بیع سلم کی، لیکن اس سال کھجور کے درخت میں پھل آیا ہی نہیں، تو خریدار نے کہا یہ درخت میرے رہیں گے جب تک ان میں کھجور نہ پھلے، اور بیچنے والے نے کہا میں نے تو صرف اسی سال کا کھجور تیرے ہاتھ بیچا تھا۔ چنانچہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں معاملہ لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیچنے والے سے کہا کیا اس نے تمہارے کھجور کے درختوں سے کچھ پھل لیے؟ وہ بولا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم کس چیز کے بدلے اس کا مال اپنے لیے حلال کرو گے؟ جو تم نے اس سے لیا ہے اسے واپس کرو، اور آئندہ کھجور کے درختوں میں بیع سلم اس وقت تک نہ کرو جب تک اس کے پھل استعمال کے لائق نہ ہو جائیں۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔